عارف حبیب صاحب پاکستان کے جو ایک جانے مانے بزنس مین ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. انہوں نے وہاں پہ جب یہ میٹنگ ہو رہی تھی پرائم منسٹر صاحب کی کراچی کے اندر, تو انہوں نے ایک تجویز بھی دی. جب وہ سوال جو ان سے کہا گیا کہ آپ نے کوئی بات کرنی ہے, کوئی سوال کرنا ہے پرائم منسٹر صاحب سے, وہ تجویز کیا ہے وہ سنیے گا ذرا. اینڈ آف جون میں ایک ہاتھ ملایا تھا, وہ ہاتھ آپ نے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف سے ملایا تھا. اینڈ آئی تھنک وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا, اور وہ تھا 42,000 کا پوائنٹس تھے, آج 72,000 پوائنٹس الحمدللہ. اس پیریڈ کے اندر مارکیٹ جو ہے وہ 70% جو ہے وہ بڑھی ہے. اسی طرح کے آپ نے اور ہاتھ ہمارے پیپلز پارٹی کے ساتھ ملائے, آپ نے اور لوگوں کے ساتھ ملائے, اس کے اچھے نتائج جو ہے. آئی ایم ایف سے ہاتھ نہ ملتا تو ان سے کس طرح ہاتھ ملتے ہیں؟ میں چاہوں گا کہ 2 اور ہاتھ ملائیں. ایک جو ہے ہمارے پڑوسیوں سے ہاتھ ملائیں جو آپ کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. آئی تھنک اس کے بھی جو ہے وہ بہت اچھے نتائج ہیں, انکلوڈنگ انڈیا میں سمجھتا ہوں. دوسرا جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان کے ساتھ بھی آپ ہاتھ ملائیں, وہاں بھی معاملات کو جو ہے وہ بہتر کرنے, اور وہ آپ کر سکتے ہیں. آئی تھنک یہ اگر بیسک چیز جو ہے ہو جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جو ہے وہ بہتر. اڈیالہ کے باسی ہیں ان سے بھی ہاتھ ملائیں. ناظرین, اسی طرح کے جو پیغام کی ہم نے دیکھا کہ ہمیں مائک بند کر دو, جو ریزونیشن ہے وہ ہمیں سننے کو ملی. حالیہ جو دنوں کے اندر انٹرویوز دیے رانا ثناءاللہ صاحب نے, ظاہر ہے وہ الیکشن تو ویسے ہار گئے ہیں لیکن پارٹی کے ابھی بھی پی ایم ایل این کے پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے اندر, اور پارٹی کی جو فیصلہ سازی جو بھی جس جگہ پہ ہوتی ہے تو اس کے اندر بالکل ان کا انپٹ ہے. وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو موجودہ سیاسی اور معاشی مسائل ہیں, اگر اس کا حل کرنا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, کس کس کو مل بیٹھنا پڑے گا, سنیں گا. آج بھی اس قضیے کو حل کرنے والے جو ہے بڑے 3 فریق ہی ہیں. وہ میاں نواز شریف ہے, آصف زرداری صاحب ہیں, وہ عمران صاحب ہے. تو قضیہ تو انہوں نے حل کرنا ہے. کہ جو میں نے بات کی ہے کہ یہ 3 حقیقتیں ہیں, یہ آپس میں بیٹھیں تو یہ ملک اس بحران سے کیا میاں نواز شریف ان 3 حقیقتوں کو تسلیم کرے گا؟ میاں نواز شریف بیٹھنے کو تیار ہوگا. انہوں نے وہاں مینار پاکستان پہ بات کی تھی. ملک اس بحران سے تب نکلے گا اگر ہم سب میں, انہوں نے عمران خان کو بھی شامل کیا تھا, اسٹیبلشمنٹ کو بھی شامل کیا تھا, سیاسی جماعتوں کو بھی شامل کیا تھا, کہ سب ہم مل کے سر جوڑ کے بیٹھیں اور اس ملک کو نکالیں. رانا صاحب وہ کہتے ہیں ہمارے بانی کو پہلے رہا کرو, پھر ہم بات کریں گے, پھر مذاکرات کریں گے, پہلے ہماری شرط مانو. تو چلیں پھر بیٹھیں نا, بیٹھ کے بتائیں نا کہ جی بانی کو جو ہے وہ رہا کریں. کوئی بانی کے رہائی کا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ پھر بیٹھ کے نکال لیتے ہیں. ناظرین, دوسرا پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 کے جب انتخابات ہوئے اس دن سے وہ رنجیدہ ہے. ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا الیکشن چوری ہوا, سب سے زیادہ پاکستان کی عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا, ہمیں ووٹ دیا, لیکن ہمارا جو ووٹ ہے وہ چوری ہو گیا ہے. تو جب تک ہمارا مینڈیٹ ہمیں واپس نہیں ملے گا تب تک ہم یہ بات نہیں کر سکتے. اس وقت جو لیڈر اپوزیشن ہے نیشنل اسمبلی کے اندر عمر ایوب صاحب, جب ان سے پوچھا گیا کہ رانا ثناءاللہ صاحب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, اس طرح کی تجاویز سامنے لے کے آ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو مل بیٹھنا چاہیے اور پاکستان کے جو مسائل ہیں اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے, انہوں نے کس طرح رسپونڈ کیا اس کے اوپر یہ بھی سنیے گا. اچھا عمر ایوب صاحب, رانا ثناءاللہ کا سٹیٹمنٹ ہے کہ عمران خان پی ٹی آئی کی قیادت اگر بات چیت کر لے تو عمران خان کی رہائی ممکن, کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو کیا آپ عمران خان, رانا ثناءاللہ صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت بات کر لے تو کون ہے وہ جس نے یونین کاؤنسل اپنی ہاری تھی گھر کی, اس کی بات کر رہے ہیں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ یا یونین کاؤنسل ہار گئی تو پھر وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے, پارٹی میں اس کی کیا ہے. چودھری غلام حسین صاحب, اب موجودہ حکومت, پاکستان کی سول سوسائٹی, پاکستان کے جو تاجر ہیں وہ کیا کریں, کیا تجاویز دیں کہ یہ معاملہ آگے بڑھے؟ پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت ہے جیل سے باہر ہے اس کو اگر راضی کرنا ہے, یا جیل کے اندر ہے جس طرح آج بات بھی کی عارف حبیب صاحب نے کہ جو اڈیالہ کے باسی ہیں ان سے بھی بات کریں, تو یہ معاملہ کس طرح آگے بڑھے گا؟ اور آپ کی کیا تجاویز ہیں, آپ کی کیا سجیشن ہے, بینگ اے ویری ایکسپیرینس جو ہے پولیٹیکل کامنٹیٹر, جرنلزم آپ نے 60-70 سے آنورڈ کیا ہے. نہیں 60 تو میں نے کوئی نہیں کی, 70 میں تھا ایکٹیو, اور ٹریننگ اس وقت آپ چل رہی تھی. اچھا, تو خاور گومن صاحب بات یہ ہے, یا ادھر یو آر آن دی رائٹ اور یو آر ناٹ. یا تو آپ نے الیکشن 100% جیتا ہے, جیسے ہمارے دوست احباب اور آپ بھی کئی دفعہ ڈنڈی مار دیتے ہیں ان کے حق میں کہ نہیں جی اب حکومت بن گئی ہے
ان کو کام کرنے دو، اور نہیں جی کوئی دھاندلی نہیں ہوئی کہ پیچھے اس تو ود ہوئی ہے، فلانا ہوا ہے. تو اب ان چیزوں کا تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہمارے پاس جو حقائق ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں. اور ظلم زیادتی جو ہوئی ہے ملک میں 2 سال، اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا. اور ابھی بھی آپ ان کو چوم چاٹ کے اپنے بڑے بڑے عہدوں پر رکھ لیا ہے. ان کو پتہ نہیں کس کس طریقے سے اعزاز سینیٹر بنا کے تو کن کن عہدوں پر فائز کر دیا گیا ہے. تو یہ سارے مسائل ہیں، لیکن راستہ ایک ہی ہے، آئین اور قانون کے مطابق ملک کو چلانا ہوگا، اور یہاں عدالتوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اور وہ ایک کل بھی فرما رہے تھے ہمارے عظیم حسن ایوب صاحب کہ جی وہ آئینی ادارہ ہے. بھائی آئینی ادارہ تو آج پھر کٹا کھولتا پیا جے. انہوں نے الیکشن کرا کے ان کو دے دیا، نہیں جی وہ آپ کے اب بھی ٹھیک نہیں. ان کو چاہیے نورین کیا ہے وہ ان کی دوست جو ہے، اور وہ ایک بابر ہے ان کو ڈکلیئر کر دیں عہدیدار پی ٹی آئی کے. بالکل چھوڑ دیں. آپ جو کام کر رہے ہیں نا، یہ ملک کی تباہی کو انوائٹ کر رہے ہیں. موسٹ انفارچونیٹ. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں ایک اور محاذرہ ہی دیکھتا ہوں جس کو ہم بالکل 100% اوائڈ کرنا چاہیے ملک کے طور پر، لیکن یہ باز نہیں آئیں گے. نقوی صاحب، جائز کنسرن ہے پاکستان تحریک انصاف کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری خواتین جیلوں کے اندر ہیں، ہمارا مینڈیٹ ایک تو چوری ہوا ڈائریکٹلی جو ہمارا الیکشن ہوا، اس کے بعد جو ہماری ریزرو سیٹیں تھیں وہ بھی ہمیں نہیں دی گئی. وہ بھی انہوں نے کہا جی ان کی تو بنتی نہیں ہے. وہ ظاہر ہے اس کے اوپر ایک ان کی اور دوسروں کی بنتی تھی. اچھا، ان کی اپنی رائے ہے. اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ظاہر پارٹی کے جو روح رواں ہیں، بانی ہیں، ان کے خلاف ایک پلندہ ہے جھوٹے کیسز کا. اس کا بھی جب تک کچھ حل نہیں ہوگا تو کیسے ہم ان کے ساتھ مل بیٹھیں؟ تو معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ دیکھیں، آپ نے عارف حبیب صاحب کا جو ویڈیو کلپ دکھایا تھا اس پہ میں پہلے بات کرنا چاہتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ اڈیالہ کے باسیوں سے بھی مفاہمت کی بات ہونا چاہیے. بات بالکل ٹھیک ہے. میں اس پروگرام میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ 1.5 مہینے پہلے تقریباً یہ مفاہمت کے سلسلے کو آگے بڑھایا گیا تھا ریاست کی طرف سے. اور اس لیے بڑھایا گیا تھا کہ وہی ساری باتیں جو ہمارے چودھری غلام حسین صاحب نے ابھی کی کہ ایک مفاہمت کے تحت ہی اس ملک کو آگے بڑھنا چاہیے. 1.5 مہینے پہلے جب اس کو آگے بڑھایا گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا بہت تیزی سے ضمانتیں ہوئیں. وہ تمام رہنما جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بہت عرصے سے پوشیدہ تھے، جو گمنامی میں تھے، سامنے نہیں آتے تھے، وہ سامنے آئے اور ان میں سے کچھ پارلیمنٹ میں بھی آ گئے. تو ریاست نے تو اپنا قدم بڑھایا تھا، لیکن عمران خان صاحب نے جب یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا تھا تو عمران خان صاحب نے اڈیالہ کے اندر سے پاک فوج کی قیادت پر الزامات لگانا شروع کر دیے. اور جب آپ یہ سلسلہ رکھیں گے، جب آپ ایک طرف سے الزامات کا سلسلہ رکھیں گے اور دوسری طرف سے آپ کہیں گے کہ مفاہمت ہونا چاہیے اور ریاست کو آگے بڑھنا چاہیے، ہاتھ ملانا چاہیے، تو یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو آگے بڑھنے کے لیے تالی ہمیشہ 2 ہاتھ سے بجتی ہے. مفاہمت ہمیشہ 2 طرفہ ہوتی ہے، یک طرفہ نہیں ہوتی. آپ کو بھی آگے بڑھنا ہوگا، آپ کو بھی رویے میں تبدیلی لانی ہوگی. اگر آپ رویے میں تبدیلی نہیں لائیں گے تو یہ ایک طرفہ ہی یک طرفہ ہی رہے گا. کبھی آگے جائے گا، کبھی پیچھے جائے گا، کبھی آگے جائے گا، پیچھے جائے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا. آپ کی رائے سامنے آ گئی. حسن، ظاہر ہے ایک حقیقت ہے پاکستان تحریک انصاف، ایک بڑی حقیقت ہے جو پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور 2 اے جے کے، اور اس کے بعد جی بی کے اندر بھی ان کے پاس ووٹ بینک ہے. تو معاملہ تو اگر آگے بڑھانا ہے تو لوگ کہہ رہے ہیں، ایکسپیرینس جو بزنس مین ہے وہاں پہ سارے بیٹھے ہوئے، اور جب انہوں نے بات کی کہ اڈیالہ کے بعد سے بھی بات کریں، ان سے بھی ہاتھ ملائیں، تو وہاں پہ اکراس دا بورڈ اس کو اپریشیٹ کیا گیا تھا. نہیں، بات یہ ٹھیک ہے، یعنی سیاستدانوں کو بیٹھنا چاہیے، لیکن آپس میں نہ بیٹھنے کا جو رویہ رکھا ہے وہ تو جب ہندوستان نے اٹیک کیا تھا پاکستان کے اوپر تب بھی بطور پرائم منسٹر وہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے. ہاں، لیکن گرفتاری جب ان کی ہونے والی تھی تو پھر اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. ان کو معلوم تھا کہ اب میں گرفتار ہو جاؤں گا، تو وہ بھی اپنے مفاد کو دیکھ کر بانی چیئرمین جو ہے نا وہ فیصلے کرتے ہیں اور سیاستدان کرتے ہیں.